بسم اللہ الرحمن الرحیم ناول شرارت کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا۔ وہ غصے سے بھڑکی ہوئی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں، میں نے آج الیاس صاحب کو کال کی تھی، وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں فاطمہ سے بات کرنا چاہتی ہوں، ان سے نہیں۔ مہروز نے سیل اسے دے دیا اور فون لے کر کمرے میں آ گئی اور صوفی الیاس کے گھر نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ دوسری طرف خدیجہ تھی۔ وعلیکم السلام ممانی جان، میں ربی فاطمہ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف سے یکدم فون کاٹ دیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اس کی نظر ہاتھوں میں پڑے فون پر گئی۔ یہی وہ منحوس ہے جس کی وجہ سے میری قسمت بدقسمتی میں بدل گئی، اس نے غصے سے کہتے ہوئے پوری طاقت سے فون دیوار پر دے مارا۔ جب وہ اندر آیا تو فون کئی حصوں میں ملا۔ ماضی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی، مہروز بھی پاکستان آ گیا تھا، فاطمہ کے گھر میں چہل پہل تھی۔ یہاں کیا ہو رہا تھا؟ فاطمہ کے کمرے سے میوزک کی آواز آئی۔ صوفی صاحب سیڑھی چڑھتے اوپر آئے اور دھڑام سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ڈانس کی پریکٹس چل رہی تھی، جن میں ان کی 3 چھوٹی بیٹیاں اور ربی شامل تھی۔ وہ ابا جان فاطمہ سے چھوٹی رقیہ سے کچھ بولا میں گیا۔ بے شرم، بے حیا، شرم نہیں آئی؟ بیہودہ حرکت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو تھپڑ جڑ دی اور ماموں، کل مہندی کا فنکشن۔ ربی نے کچھ بولنا چاہا۔ خبردار، تم تو چپ ہی رہو، انہوں نے ربی کو چپ کروا دیا۔ ڈیک کہاں سے آیا؟ میں لائی ہوں ماموں، جہاں سے لائی ہو وہیں پھینکا ہو، ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے ایسی چیزوں کی۔ وہ حکم دے کر نکل گئے اور وہ تینوں آنسو لیے بیٹھی تھیں۔ یا اللہ، سب میری وجہ سے ہوا۔ ربی کو افسوس ہوا، اس میں غلطی نہیں، ہمارا گھر ہی ایسا ہے۔ فاطمہ شکر ادا کرے، فاطمہ جو اس گھر سے جا رہی ہے، ہم کچھ کرتے۔ ربی نے کہا رہنے دو، پھر آ جائیں گے۔ رقیہ نے کہا بڑی مشکل سے ماحول ٹھیک ہوا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ ربی فاطمہ ہنس دی۔ کہاں جا رہی ہو؟ فاطمہ نے کہا سونے کے لیے۔ ربی نے کہا مگر تم تو میرے ساتھ سوتی ہو۔ نہیں یار، کل تو ویسے بھی تم نے چھوڑ کے ہی جانا ہے، کیوں نہ ہم آج ہی تمہیں چھوڑ دیں؟ گڈ نائٹ، تم بھی سو جاؤ، کل تو ویسے بھی وہ تمہیں سونے نہیں دیں گے، ربی نے چھیڑا۔ ربی فاطمہ مسکرانے لگی۔ اوکے، میں جا رہی ہوں رقیہ کے بیڈ روم میں، وہ کہتی ہوئی نکل گئی۔ وہ مسکراتی ہوئی سیڑھیاں اترتی، وہ کچن کی طرف گئی، پانی کی بوتل فریج سے نکالی اور پانی پیا۔ وہ واپس جانے کی سیڑھیاں چڑھنے ہی والی تھی کہ پاس رکھا لینڈ لائن فون بجنے لگا۔ 2-3 بار بجنے پر اس نے فون ریسیو کر لیا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ ہیلو، اس نے نارمل انداز میں کہا۔ مردانہ آواز سنائی دی۔ کون؟ آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ فاطمہ الیاس سے۔ ربی بری طرح چونکی۔ آپ ہیں کون؟ کیوں بات کرنی ہے؟ میں جو بھی ہوں، آپ بس بات کروا دیں۔ ربی کے دماغ میں شرارت سوچی، تو کہیں میں فاطمہ ہی ہوں؟ میں سید مہروز۔ اوہ، آپ نے اس وقت فون کیوں کیا؟ میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، کافی دن سے سوچ رہا تھا مگر موقع نہیں ملا، آج سوچا بات کر کے ہی سونا ہے، لیکن آپ سے ساری بات کل جو کرنی ہے تو آج کچھ خاص بات کرنی ہے۔ وہ بے ساختہ کہا لگا کر ہنسا۔ جو کل باتیں کرنی ہے آج ان کی تہمید باندھنا چاہتا ہوں۔ کیسی تہمید؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ وضاحت کروں گا تو آپ کو شرم آ جائے گی، حد ہے، آج کل شرم کے جراثیم دنیا سے مر گئے ہیں۔ او ایم جی، مگر میں نے سنا آپ کے اندر زندہ ہیں، آپ کا سنا غلط بھی ہو سکتا ہے، مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ جانے کا موقع دیں، پھر دیکھیے گا، کل جان لیجیے گا، ابھی وقت نہیں ہے، خدا حافظ۔ پلیز فون مت رکھیے گا، میری بات سنیں، اس نے جلدی سے کہا اور فون رکھتے رکھتے ٹھہر گئی۔ جی کہیے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ کہنا ہے۔ وہ رک گئی۔ رات کے اس پہر اس نے کال کی، وہ بھی ربی تھی۔ اس کا شرارتی ذہن اسے الٹیاں پٹیاں پڑھانے لگا۔ رات اس وقت ماموں جان، میرا مطلب ہے ابا جان آ جائیں گے، میرے سیل پر کال کر لیں۔ اس نے فون نمبر دیا اور موبائل بند کر دیا۔ کال بند کر دی۔ وہ بات کرتے کرتے پھسل بھی گئی تھی، خود سنبھل بھی گئی۔ نمبر بتائیں۔ وہ تیار ہو گیا۔ اس نے نمبر دیا۔ اس کی شرارت عروج پر تھی۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں، اس نے کہہ کے فون بند کر دیا۔ میں انتظار کروں گا۔ وہ شرارت سے مسکرائی اور تیزی سے سیڑھی چڑھ کر رقیہ کے بیڈ روم میں چلی گئی۔ یہ تو کل پتہ چلے گا مہروز صاحب کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ سیل فون پر وائبریشن کو دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ مہروز کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو جی جناب، کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیں، مجھے نیند آ رہی ہے، آپ بھی سو جائیں۔ کیسے سو جاؤں؟ ہماری نیندیں ہی اڑ گئی ہیں کل کے انتظار میں۔ بس آپ اپنے لمٹ میں رہ کر بات کریں، میں اس وقت بات کر رہی ہوں، یہی بہت ہے۔ اس کے لیے آپ کا احسان مند ہوں، لیکن کیا آپ میری ایک اور خواہش پوری کر سکتی ہیں؟ خواہش؟ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، بس ایک جھلک۔
آج کی رات خواہش پوری کرنے کی نہیں، خواہش سے جانے کی رات ہے۔ اور وہ ادا سے بولی، تو خواہش کو سجانا تو چاہتا ہوں، آپ ایک جھلک۔ خواہش کسی کو دیکھنے سے نہیں بلکہ انتظار سے سجتی ہے۔ وہ شعر سنا ہے نا، میں تجھ کو ڈھونڈنے افق کے پار بھی گیا، تو مل گیا، تجھ سے ملنے کا انتظار بھی گیا۔ وہ دلچسپی سے بولی۔ مہروز چپ ہو گیا۔ بہتر ہے آپ کل کا انتظار کریں۔ پریپریشن سے کام لے لیا، بیوٹیشین سے ٹائم لے لیا۔ فاطمہ نے کہا، نہیں تمہیں تیار کون کرے گا؟ تم؟ ارے نہیں، مجھے لپسٹک اور بلش کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ تم لوگوں کے آس پاس کوئی پارلر ہے؟ ہاں، یہ رائٹ سائڈ پر گلی میں رائل بیوٹی پارلر ہے۔ اوکے، میں جا کر ٹائم لیتی ہوں۔ اور تو آ جائے گی نا؟ مگر ابا وہ کچھ نہیں کہیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس نے فاطمہ کو تسلی دی اور باہر جانے لگی۔ ربی رکو، یہ چادر لے لو، جب تک یہاں ہو یہ تو کرنا ہی ہوگا۔ فاطمہ نے کہا، فاطمہ پلیز، ربی پلیز۔ اور فاطمہ کی خاطر اتنی بڑی چادر اوڑھنی پڑی۔ ختیجہ بیگم نے اس سے باہر جاتے دیکھا، رسید تھما دی۔ جویلریز فاطمہ کا ڈائمنڈ سیٹ ہے، اٹھا لانا، مارکیٹ میں شاپنگ۔ اس پر رسید پر سے تھے۔ اگر سوچ رہی ہو حال سب جلدی ٹھیک ہو جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے، مہروز نے کہا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے لیٹی رہی، آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی اور اچھی طرح جانتا تھا وہ مدھم لیمپ کی روشنی میں بیٹھ کر آنکھوں سے ٹیک لگائے اس کی پشت کو گور رہا تھا۔ ابھی تمہارا کوئی اثر نہیں کرے گی، صحیح وقت پر سب ٹھیک ہو جائے گا، بس صبر کرو اور انتظار کو، جو مجھے یقین ہے تمہارے موم ڈیڈ کے غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا، میری بیوی بننا تمہاری قسمت میں لکھا تھا، ورنہ میں شادی روز تک تمہارا نام تک بھی نہیں جانتا تھا، فیس ٹو فیس کبھی دیکھا تک نہیں، مگر ہم سفر بن گئے، شاید یہی قسمت ہے۔ وہ خاموش تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، اس نے ہاتھ بڑھا کر انگلیوں کے بالوں میں پھنسائی، مگر بے حس و حرکت پڑی رہی۔ تم ٹھیک ہو، میں بھی غلط ہوں، لیکن یار میری بچپن سے عادت ہے، مجھے جو چیز پسند آ جائے میں اسے چھوڑنے نہیں سکتا، ضد کا پکا ہوں، اور تمہارے معاملے میں ایسا ہی ہوا ہے۔ انسانوں اور چیزوں میں فرق ہوتا ہے، تم نے صرف اپنا سوچا، میرے جذبات کا نہ سوچتے، ایک بار اس لڑکی کا سوچ لیتے جو مایوں بیٹھی تھی۔ اب شادی نہ ہونے پر لوگ کتنی باتیں بنائیں گے، مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے، لیکن تم اپنا مان چکا تھا، بس اس لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مہروز اس کے بکھرے حلیے سے نظر چرا گیا کہ روز اب تک اس نے دوبارہ اسے چھوا بھی نہیں تھا، آج بھی اس کی لاپرواہی اسے بے ایمان کر رہی تھی۔ چال تو تم پھینکتی ہو، بندہ کسی اور طرف دیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ربی اس کی نظروں کے تعاقب میں اپنا حلیہ دیکھ کر سبٹا گئی اور فوراً دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ اب کیا فائدہ، وہ مسکرائے، وہ گستاخی پر آمادہ تھا، اس نے بچنے کی کوشش کی مگر بچ نہ سکی، اس کے سکنجے میں پھڑ پڑا کر رہ گئی۔ وہ گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھا، اس کی بات کا مفہوم گھوم پھر کر وہیں پر آیا جہاں لانا چاہتا تھا۔ وہ آج پھر اسے قابو کر چکا تھا اور وہ سارے جتن کر کے بھی نکلنے میں ناکام ہو گئی تھی۔ اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس کا چہرہ پھر سوجا ہوا تھا۔ آج رات بھی وہ خوب روئی تھی، اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ ان آنکھوں سے اسے دیکھا پھر کھینچنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ جانتا تھا اس کی نظر پڑی تو تپ جائے گی۔ آج کل رابعہ بیٹی کی کیا مصروفیات ہیں فیروز؟ وقت مہروز کے ڈیڈ نے پوچھا۔ وہ چائے میں چمچ ہلاتی رکی۔ میرا دل خوش کرنا۔ وہ سرگوشی کر گیا۔ اس نے قہرباز نظروں سے دیکھا۔ اس کا نام رابعہ نہیں ربی ہے، ربی کا مطلب بہار۔ عافیہ بیگم نے کہا، ماشاء اللہ، میں اتنے دن سے رابعہ سمجھ رہا تھا، میں نے سمجھا سب سے پیار سے ربی کہتے ہیں۔ نہیں، اس کا نام ہی رابعہ ہے، ربی ہے، مہروز کہو۔ وہ ہنس کر بولے، میرے نام کے ساتھ ربی احمد ہی سوٹ کرتا ہے۔ وہ تلخی سے بولی۔ مہروز نے ٹھک کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں ہنستے ہنستے چپ ہو گئے۔ لیکن بیٹا، ہم تو اصول کی بات کر رہے ہیں، شادی کے بعد ہر لڑکی کے نام کے ساتھ کیا سارے اصول مجھ پر ہی لاگو ہوتے ہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ ربی، یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ مہروز اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے ساتھ اس کا رویہ برداشت کر سکتا تھا مگر اپنے ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں برداشت کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اٹس اوکے بیٹا، وہ صرف بات کر رہی ہے۔ فیروز بخت نے مہروز کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، یہ سب اپنا جیسا سمجھتی ہے، نان سیریس۔ مہروز کو کافی غصہ تھا۔ وہ مہروز کو نفرت کرتے گہرا اٹھ کر چلی گئی۔ وہ دونوں مہروز کو سمجھانے لگے، وہ جن حالات سے گزری ہے اپ سیٹ ہونا جائز ہے۔ آپ اس کی سائیڈ لے رہے ہیں، حالانکہ اس کی غلطی ہے۔ وہ اگر اپ سیٹ ہے تو دوسروں کو کیوں کر رہی ہے؟ بار بار اس کی غلطی
یاد کرواؤ، تم اسے ٹارچر کر رہے ہو، اس کو اس طرح نفسیاتی ہو جائے گی، وہ اسے سختی برت کر تم اس کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہو۔ انہوں نے صاف طور پر سمجھایا۔ وہ کافی پریشان ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا، میں آفس کے لیے لیٹ آ رہا ہوں، یہ جو چوچلے پھر کبھی ہو جائیں گے۔ وہ بریک ویس اٹھاتے باہر نکل گیا۔ وہ دونوں بھی چپ ہو گئے۔ حال وہ واش روم سے شاور لے کر نکلی، اس کی نظر بیڈ پر گئی۔ وہاں پر ایک ڈبہ تھا جس میں موبائل تھا۔ جی بیگم صاحبہ، یہ کس نے بھیجا ہے؟ چھوٹے صاحب نے، آفس سے ڈرائیور آیا ہے دینے، آپ نہا رہی تھی، میں نے بیڈ پر رکھ دیا۔ پچھلے 2 دن سے ان دونوں میں بات چیت بند تھی۔ وہ تو پہلے اس سے بات نہیں کرتی تھی، اب وہ چپ تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، لیکن وہ اس کی عنایت کو چپ چاپ قبول نہیں کر سکتی تھی، اس لیے باہر گئی۔ فون ڈائریکٹری سے اس سے آفس کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، دوسری طرف مصروف گمبھیر آواز سنائی دی۔ یہ آواز پہلے بھی سن چکی تھی۔ ہیلو خاموش پا کر اس نے دوبارہ کہا، ہیلو، میں ربی احمد بول رہی ہوں۔ اس نے ہمت سے کہا، اوہ اچھا، میں سمجھا فاطمہ الیاس بات کر رہی ہے۔ اس نے چوٹ کی، فاطمہ تم جیسوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، مگر ربی تو بات کرنا پسند کرتی ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا تم اتنے گھٹیا انسان ہو، ورنہ کبھی شادی نہیں کرتی، مگر مجھے تو پتہ تھا تم اعلیٰ ہو، تبھی تو بات کی میری جان، اس نے مزے سے کہا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے غصے سے کریڈل پر فون رکھ دیا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گئی۔ پتہ ہے دنیا کی ایک کم ظرف ہے، دنیا میں ایک کم ظرف ہے، میری کم ظرفی کو تمہیں جانو گی، اور کون نہیں جانے گا۔ ہاں بھیجا ہے فون، میں نے ہی بھیجا ہے۔ کیوں؟ میں نے تم سے مانگا تھا؟ نہیں، مجھے تو پتہ ہے تمہیں کس کس چیز کی ضرورت ہے، اور فون بھی آج کل کی ضرورت میں شامل ہے۔ میری ضرورتیں تو اور بھی بہت سی ہیں، کس کس چیز کو پورا کرو گے؟ اس نے عجیب لہجے میں کہا، تم ایسا کرو، اپنی ضرورت کی لسٹ بناؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا پوری کر سکتا ہوں اور کیا نہیں۔ تو لکھو۔ ربی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی اور اسے جج کرنا چاہتی تھی۔ گاڑی بلیک سلون۔ ہیلو، کیا بلیک کے بجائے وائٹ سے کام نہیں چلے گا؟ وہ لکھتے ہوئے بولا، نہیں، میں پہلے بھی بلیک یوز کرتی تھی۔ سوری یار، ڈیلر آ گئے ہیں، کچھ کام لسٹ گھر آ کے بناتے ہیں، اتنی جلدی بس تھک گئے تم۔ کچھ ایسا مانگو جسے مانگنے میں تمہیں مزہ آئے اور مجھے دینے میں۔ ہاں، ڈرائنگ روم کی گلاس وال کا پردہ ہٹا کر دیکھو اور پھر سوچو اور کیا مانگنا ہے تمہیں۔ وہاں بلیک کلر کی نیو گاڑی کھڑی تھی، لشکارِ مارتی، معلوم ہوتا ہے ابھی شو روم سے آئی ہے۔ یہ کہہ کر تم میری نظر میں کوئی سنت نہیں پا سکتے مہروز بخت۔ آج سنڈے ہونے کے باعث وہ لے تک سوتا رہا اور پھر ابھی سو ہی رہا تھا کہ ربی نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ عارفہ بیگم نے اس سے باہر جاتے پوچھا۔ وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ عافی بیگم، اس کے تیور سے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ وہ فوراً اس کے بیڈ روم کی طرف گئی۔ مہروز اٹھو، کیا ہوا؟ معمر ڈھک کر اٹھ بیٹھا۔ اب ربی گاڑی لے کر نکلی ہے، باہر مارکیٹ کا کہہ کر نکلی ہے، پتہ نہیں کہاں گئی ہے۔ اس نے اس کا نمبر ملایا مگر ریسیو نہیں ہوا۔ ربی، کال اٹھاؤ۔ اس نے میسج سینڈ کیا مگر جواب نہیں آیا۔ کال اٹھاؤ ورنہ مجھے خود آنا پڑے گا تمہارے پیچھے۔ اس نے پھر میسج کیا کہ کہاں جا سکتی ہے، وہ ختیجہ کی طرف گئی ہوگی، عارفہ نے کہا۔ وہ اس کے پیچھے گیا اور عارفہ بیگم پریشان ہو گئی۔ ماضی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حسان نے کہا، مارکیٹ شاپنگ کرنے۔ مہروز نے کہا، کیا شاپنگ رہ گئی ہے جناب کی؟ تمہاری ہونے والی بھابھی کے لیے گفٹ لینا ہے۔ اچھا، میں بھی کہوں کون سی شاپنگ؟ حسان، یہی تو خاص شاپنگ ہوتی ہے۔ مہروز نے شرارت سے کہا، تو چل جا کر گفٹ خرید، میں تب تک ٹیلر سے ہو کے آتا ہوں۔ وہ مہروز دوسری طرف چلا گیا۔ اس کا رخ اور جولر کی طرف تھا۔ وہ فاطمہ کے لیے لاکٹ اور انگوٹھی لینا چاہتا تھا۔ کیا آپ کے پاس ہر قسم کا اسٹون ہے؟ یس سر، آپ کے پاس کون سا چاہیے؟ شاپ کیپر نے پوچھا۔ کون سا چاہیے؟ فاطمہ کا پسندیدہ کون سا ہوگا؟ ایک سیل پر فاطمہ کو کال ملائی، ڈائل کیا۔ کیا شاپ ہے؟ ہلکی مدھم سی آواز آنے لگی لیکن اس کے دھیان میں نہیں تھا۔ تھوڑے فاصلے پر کھڑی لڑکی کا سیل بجا۔ کال ڈسکنیکٹ ہوئی۔ اس نے دوبارہ ڈائل کیا۔ اس نے کال اٹھائی۔ جی مہروز صاحب، کہیے کیا بےچینی لگی ہوئی ہے آپ کو؟ وہ آہستہ سے بولی، دیکھیے فاطمہ، میں نے رنگ پسند کر رہا ہوں تو پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کو کون سا کلر پسند ہے، یا ڈائمنڈ، نیلم، زمرد یا کوئی اور؟ نیلم، اس نے مختصر کہا۔ ڈائمنڈ کیوں نہیں؟ ڈائمنڈ میں خود لے رہی ہوں۔ اوکے تو پھر نیلم۔ جی نیلم، وہ زور دے کر بولی، اور مہروز نے چونک کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کے منہ سے نیلم سنا۔ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ اس نے جان بوجھ کر بات بڑھائی۔ میں اس وقت مارکیٹ میں ہوں۔ اوکے۔
शॉपिंग सेंटर में, इसने हंस कर कहा और फ़ोन बंद कर दिया। महरोज़ हैरानी से इसे देख रहा था, जिसने स्टाइलिश सूट पर बड़ी सी चादर ले रखी थी, लेकिन इसे संभाली नहीं जा रही थी। कभी पल्लू सरक जाता तो कभी चादर और ढुलक जाती। चेहरा छुपाने की कोशिश नाकाम हो रही थी। महरोज़ ने शक मिटाने के लिए दोबारा कॉल मिटाई। इसी का फ़ोन बजा। हक्का पक्का खड़ा था। वो तेज़ी से आगे बढ़ा, इससे पहले कि कुछ कहता। लड़की की चादर का कोना दरवाजे में अटक गया। इसने चादर एक बार फिर ढुलक गई। इसने जल्दी से तस्वीर बना ली। क्या चीज़ पसंद करके गई है मेरी माँ? इसने सेल्समैन से पूछा। जी, डायमंड लॉकेट। फातिमा खुद डायमंड ले रही थी, इसलिए मुझे मना कर दिया। इसका नंबर बार बार मिलाने पर मजबूर हो गया। इसने एक बार फिर नंबर मिलाया। जी कहिए, रबी ने मुस्कुरा कर कहा। आप फातिमा ही है ना? आपको कोई शक है? इसने हंसी दबाते हुए पूछा। नहीं, ऐसे ही। इसने कहा, अगर शक है भी तो कल मिट जाएगा, सारे भेद खुल जाएंगे, बस कल का इंतज़ार करें, रबी ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। मगर एक बात सच थी, इसे लड़की की एक झलक में ही बहुत पसंद आई। क्या क़यामत थी। अभी भी घर में सोफ़ी इलियास की गाड़ी दाखिल हुई, इसलिए गेट पे अभी खुला था। रबी की गाड़ी अंदर आसानी से आ गई। बीबी जी, आपको गाड़ी अंदर लाने की इजाज़त नहीं। चौकीदार लपक कर इसकी तरफ आया। तुमने मेरे लिए गेट नहीं खोला, मैं खुद अंदर आई हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो कहती अंदर चली गई। फातिमा, इसने सामने सोफ़े पर कुशन को कवर चढ़ाती फातिमा को पुकारा। रबी। फातिमा खड़ी हुई। फातिमा, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे दिल पर रखा बोझ हल्का कर दो। रबी रूहान से कहती फातिमा के करीब आई। प्लीज़ फातिमा, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, बस एक मजाक किया था, एक शरारत की थी। बाखुदा मेरी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती थी। ना जाने कैसे मुझे ये गलती हो गई, मेरी गलती माफ़ कर दो प्लीज़। मैं तुम्हारे बारे में वही रबी हूँ जिसकी आवाज़ सुनकर तुम खुश हो जाती थी, जिससे घंटों बातें करके भी बोर नहीं होती थी। आज मेरी गलती पर मुंह मत मोड़ो, मैं माफ़ी की दरख्वास्त करती हूँ, बहुत बुरी हूँ, मगर तुम अच्छी हो। रबी कहते कहते रो पड़ी। फातिमा ने पलट कर देखा, इसके रुखसार भी भीग गए थे। फातिमा, तुम अंदर जाओ, सोफ़ी साहब की आवाज़ आई। रबी का चेहरा जर्द पड़ गया। फातिमा की इतनी जुर्रत नहीं थी कि हुक्म ना मानती। वो अंदर चली गई। फातिमा, रुको। रबी पीछे लपकी। आगे कदम मत बढ़ाओ लड़की, तुम्हारा इस घर में दाखिला मना है। चौकीदार ने नहीं बताया? मेरा नाम लड़की नहीं रबी है, और मैं कोई गैर नहीं, आपकी भांजी हूँ। इससे पहले कि मैं तुम्हें बाहर छोड़ आऊँ, तुम खुद ही चली जाओ। इलियास साहब ने गुस्से से कहा। जो गलती मुझसे आपकी किसी बेटी से होती तब इसे क्या करते, अगर ऐसी गलती मेरी बेटी से होती तो गला दबाकर कब्र में उतार देता, सवाल जवाब नहीं करता। मतलब आप मुझे बेटी नहीं भांजी समझते हैं? इससे बेहतर था मुझे कब्र में उतार देते, नफ़रत की मार तो ना मारना पड़ा। मेरी बेटी तुम्हारे जैसी नाहंजार नहीं, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। उन्होंने गुस्से से मारने के लिए हाथ बढ़ाया। आराम से बात करें सूफी साहब, ये कोई गैर नहीं, हमारे घर की बच्ची है। खतीजा मोमानी रबी के सामने आ गई। खबरदार खतीजा, मेरी 4 बेटियां हैं और इज्जत से घर में रह रही हैं, इसे कहो जहाँ से आई है वहीं चली जाए, मेरे ज़ब्त को ना आजमाए। वो गुस्से से धाड़े। रबी रबी, इसके अकब से महरोज़ की आवाज़ आई। ले जाओ इसको यहाँ से। सूफ़ी साहब ने हकारत से कहा। लेने ही आया हूँ सूफ़ी साहब, छोड़ने नहीं। महरोज़ आगे बढ़कर रबी का हाथ पकड़ा। बीवी है तुम्हारी, ध्यान रखा करो, कहाँ आ जा रही है? इलियास साहब ने ताना दिया। जामिया मस्जिद के इमाम के घर आई है, किसी क्लब या फहाशी अड्डे पर नहीं, जो आप मुझे ध्यान रखने का ताना दे रहे हैं। ज़बान संभाल कर बात करो लड़के, तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। आपकी बेटी से शादी करता तो वास्ता होता, आपकी भांजी से कर ली तो कोई वास्ता नहीं रहा, यही बताना चाहते हैं आप? इससे मैंने इज़्ज़त से सारे ख़ानदान के सामने बाकायदा निकाह किया है, कोई भगा कर नहीं ले गया हूँ जो सब ने वास्ते ख़त्म कर दिए। इससे पहले कि जवाबन इलियास कुछ बोलते, वो रबी का हाथ पकड़े इसे खींचता हुआ पलट गया। छोड़ो मुझे, फातिमा से बात करके जाऊँगी। इसने छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो इसे खींचता हुआ बाहर गाड़ी तक ले गया। फ्रंट डोर खोलकर इसे अंदर धकेला और खुद ड्राइविंग सीट पर संभाल ली। ड्राइवर को फ़ोन करके कहा कि इलियास साहब के घर से गाड़ी ले जाए। तुम क्यों आए हो? वो महरोज़ पर भड़की। अपनी बीवी की खबर रखने, इसका ध्यान रखने, ये सब क्या धरा तुम्हारा है? मेरे किए धरे का सबक तुम हो। काश मैं मर जाऊं, वो दुख से बोली। आई डोंट केयर, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। इसे छेड़ा और दोनों हाथों से चेहरा छुपाकर रोने लगी। बहुत दिन हो गए थे। रबी की तरफ से खामोशी, कोई शोर हंगामा नहीं था। पूरा दिन घर में गुजारती महरोज़ रूखी पीकी रूटीन नोट कर चुका था। इसका इरादा कहीं बाहर जाने का था। कुछ ही देर के लिए इसे चाचा अहसाम का फ़ोन आया, जो इन्हें अपने घर डिनर पर इनवाइट कर रहे थे। महरोज़ ने हामी भर ली। ओके बेटा, शाम 7 बजे पहुंच जाना, गांव का रास्ता ख़राब है। इस वक्त 4 बज रहे थे। वो ऑफिस से सीधा घर आया
عارفہ نے جلدی جلدی آتا دیکھا تو وجہ پوچھی۔ آج ہم نے گاؤں جانا ہے احسام چچا کے گھر ڈنر پر۔ اس نے عارفہ بیگم کو بتایا اور سیڑھیاں چڑھنے لگی، اور جب کمرے میں آیا تو وہ رائننگ چیئر پر جھولے جھولتی نظر آ رہی تھی۔ السلام علیکم، تم ٹھیک ہو؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کہاں کیا ہونا ہے، بڑی سخت جان ہوں، میں تم سے کچھ کہنے کے لیے آیا ہوں۔ میں بھی تمہارے انتظار کر رہی تھی۔ مہروز چونکا۔ مجھے کہیں باہر لے چلو، میرا دل گھبرا رہا ہے، شائستگی سے بولی۔ کیوں، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری، یا پھر ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ ڈاکٹر کے پاس کہیں نہیں، بلکہ کہیں ایسی جگہ لے چلو جہاں میرے اپنوں کی یاد مجھے نہ آئے۔ تو پھر اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ مہروز نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے کھڑا کیا اور نہ جانے کون سی کیفیت میں چوپ چاپ تیار ہونے چلی گئی۔ مگر اس کی تیاری بس کپڑے تبدیل کرنا اور بالوں میں برش کر کے آ گئی۔ بس وہ حیران ہوا، کوئی میک اپ وغیرہ، کوئی جویلری نہیں؟ نہیں، میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے، ربی نے کہا۔ وہ اصرار کرتے کرتے رکا۔ اوکے ٹھیک ہے چلو۔ وہ خود بھی تیار ہو چکا تھا۔ مہروز سیڑھیاں اتر کر نیچے جا چکا تھا، لیکن ربی وہیں رک گئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھوڑی دیر سوچتی رہی، پھر نیچے اتری اور مہروز کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ وہ بلیک کمبینیشن کی لانگ شرٹ اور پاجامہ پہنے، میچنگ جویلری، لپسٹک لگائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تھینک یو، وہ گاڑی میں بیٹھتے کہا۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں تمہارا کہا مان کر کیسا فیل کرتی ہوں۔ تو کیسا فیل ہوا؟ سچ پوچھو تو کچھ بھی نہیں اس وقت، بلکہ بہت دن ہو گئے ہیں فیل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے میرا دل بند ہو گیا ہے، عجیب سی بے حسی ہو گئی ہے، ایسے تمہارے ساتھ کہیں جا سکتی ہوں۔ اس نے بڑے آرام سے مہروز کی خوشی کو ملیا میٹ کر دیا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور وہ باہر دیکھنے لگی۔ تکلیف ہوئی سن کر؟ ہاں ہوئی ہے، جو مجھے اتنے عرصے سے ہو رہی ہے۔ دن رات سکون نہیں، ساری رات جاگ کر گزارتی ہوں اور تم سکون سے سوتے ہو۔ سوچتی ہوں تمہیں کب درد ملے گا، تم بھی جاگو، تب تمہیں احساس ہو بوجھ کا جو میں اپنے ضمیر پر لیے پھر رہی ہوں۔ ربی، تم نے خواہ مخواہ اپنے اعصاب پر طاری کر دیا ہے، ورنہ جو قسمت میں تھا وہی ہوا ہے۔ ایک گلاس پانی پلا دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ وہ ٹیشو سے پسینہ پونچھتے کہنے لگی۔ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، پانی کہیں سے نہ ملا۔ تھوڑے فاصلے پر پیٹرول پمپ تھا۔ مہروز گاڑی سے اترا، پمپ کی طرف گیا تو بوتل پانی کی لائی۔ آر یو آل رائٹ؟ ہو اٹس آل رائٹ؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس یوں ہی دل گھبرا رہا تھا، گرمی ہے۔ وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرنے لگی۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں؟ نہیں، اب ٹھیک ہوں، کھانے کے لیے کچھ لوگ ہی نہیں، البتہ جہاں جا رہے ہو ان کے لیے کچھ لے لو۔ مہروز چونک گیا۔ تمہیں کیسے پتہ؟ دن میں نشا اور نائمہ کی کال آئی تو تمہیں پتہ تھا؟ اس کا دماغ پاگل ہو رہا تھا، یہ لڑکی اسے پاگل کر دے گی۔ بس ایک تمہارا نہیں پتہ، باقی تو سب کا پتہ ہے، اس نے کہا۔ اوکے جی، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔